السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ڈکشنری آف سورہ یاسین میں آج ایک نئے لفظ خامدون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا لفظ اردو زبان میں مستعمل نہیں ہے اور اس کی فیملی کے صرف 2 الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ سورہ یاسین میں استعمال ہوا ہے اور سورہ یاسین کی آیت کا نشان بنتا ہے ورس نمبر 29، جبکہ دوسری مرتبہ سورہ انبیاء ورس نمبر 15 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اردو میں اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے اس لفظ کا۔ یہ لفظ خمدہ سے نکلا ہے، خامدون خمدہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور یہ اس سے نکلا ہے۔ جب عربی میں یہ کہا جائے کہ خمدت النار تو یہ لفظ تب بولا جاتا ہے کہ جب آگ کے شعلے جو ہیں وہ بجھ کر ساکن ہو گئے ہوں، خاموش ہو گئے ہوں، لیکن اس کے انگارے ابھی تک بجھے نہ ہوں اور وہ روشن ہوں۔ لہٰذا ایک ایسی آگ جو کسی بھی جگہ لکڑیوں کی آگ جلائی گئی ہو اور وہ آگ تو بجھ چکی ہو مگر انگارے موجود ہوں، اور انگارے وہ مکمل تپش کے ساتھ اور زندہ انگارے ہوں اور وہ سرخ انگاروں کی صورت میں موجود ہوں، بجھے نہ ہوں، ختم ہو کر راکھ نہ بنے ہوئے ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے خمدت نار، یعنی آگ بجھ گئی ہے، آگ خاموش ہو گئی ہے، آگ ختم ہو چکی ہے، اب صرف انگارے اور نشان آگ کا باقی رہ گیا ہے، اس کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ لفظ بے حس و بے حرکت ہو جانا اور حرکت کے ساکن ہو جانے کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ لفظ جب مریض اپنی مرض کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خمود کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا مر جانے کے لیے بھی، چونکہ ان ساری چیزوں میں یعنی مریض جب بے ہوش ہوتا ہے یا کوئی جب اس دنیا سے مر جاتا ہے اور چلا جاتا ہے تو وہ جو بے حس ہو جاتا ہے، بے حرکت ہو جاتا ہے، ساکن ہو جاتا ہوتا ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آگ بجھ گئی، البتہ آگ کے بجھ جانے کے بعد صرف انگارے باقی رہ گئے ہیں۔ تو جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی ڈیڈ باڈی صرف باقی رہ گئی ہے، ایک نشان اس کا یہاں موجود ہے، یا قبر اس کی ایک نشان کی صورت میں موجود ہے، تو اس کو خمود کی حالت کہا جاتا ہے یا خامدون کہا جاتا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ جو 2 جگہ پہ استعمال ہوا ہے اس میں سے ایک سورہ انبیاء ہے۔ سورہ انبیاء میں یمن کی ایک بستی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ وہ بستی جو کہ سرکشوں اور باغی لوگوں پر مشتمل تھی اور ظالم تھے وہ لوگ، اور جب اللہ کا عذاب ان پر آیا تو وہ بھاگنے لگ پڑے، تو اللہ نے اس حالت میں ان سے یہ کہا کہ تم اپنے ان مضبوط گھروں اور پناہگاہوں میں چلے جاؤ، تب بھی یہ عذاب تم سے رکنے والا نہیں اور تم اس سے بچ نہیں سکتے، اور اللہ نے پھر اس عذاب کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس حالت میں کہ وہ فریاد کر رہے تھے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یعنی وہ جو بستی تھی اس بستی کو ہم نے کیسا عذاب بھیجا اور وہ کس حالت میں عذاب کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ عذاب کے بعد۔ تو قرآن اس آیا میں گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اور جو ان کی سچویشن تھی وہ یوں تھی کہ گویا نشو نما کی قوت سے آری کر کے بے حس و حرکت کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہم نے کر دیا، کہ جو کٹ کے اور بے حس و حرکت پڑی ہوئی کھیتیاں ہوتی ہیں اور فصل پڑا ہوا ہوتا ہے، اور بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اور بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا ہے، نام و نشان ان کا چھوڑ دیا، اور وہ بھی عبرت کے لیے چھوڑ دیا ہے، وگرنہ نام و نشان بھی ہم مٹا دیتے۔ اس یمن کی بستی کے بارے میں یہ لفظ جو استعمال ہو رہا ہے خامدین کے الفاظ کی صورت میں استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، دوسرا جو استعمال ہے اس لفظ کا وہ سورہ یاسین میں ورس نمبر 29 جو اس وقت آپ کی سکرین کے سامنے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ سورہ یاسین میں مومن آل یاسین کا تذکرہ ہے جو کہ مرسلین کو بچانے کے لیے وہ شہر کے دوسرے کونے سے دوڑتے ہوئے آئے تھے، اور روایات میں ان کا نام حبیب نجار آیا ہے اور مومن آل یاسین بھی ان کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور قوم نے ان کی نہیں مانی۔ انہوں نے قوم کو اتباع رسل کی کوشش کی کہ وہ لوگ جو قوم ان کی ہے وہ انبیاء کی بات کو مانے، مگر کہ اس قوم نے ان کی بات ماننے کی بجائے قتل کر دیا مومن آل یاسین کو اور حبیب نجار کو۔ تو اس قوم پر اس مومن کی قتل کے جرم کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کیا، اور وہ کیا تھا عذاب، اس کے بارے میں قرآن مجید اسی آیا میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، یعنی کیا وہ عذاب کیا تھا، کس عذاب کے ذریعے اللہ نے ان کو ہلاک کیا، جو عذاب آیا وہ کس صورت میں آیا، کس چیز کی شکل میں آیا، کیا چیز تھی جو عذاب کی صورت میں ان کے اوپر نازل کی گئی۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو محض ایک چیخ تھی، ایک چنگھاڑ تھی، ایک آواز تھی
نہیں معلوم وہ کسی بادل گرجنے کی آواز تھی یا وہ زمین کے دھنس جانے کی آواز تھی یا وہ پھر زلزلے کی آواز تھی یا پھر وہ ہوا اور طوفان کی آواز تھی یا پھر کوئی ایک ڈراؤنی چیخ تھی، لیکن قرآن جی صرف کہتا ہے صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ، ایک بہت بڑی چنگھاڑ کی آواز اور ایک بہت بڑی آواز تھی، بس وہ آواز آئی، پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اس آواز نے ان کی زندگی کی شمع بجھا دی اور یکا یک اور اچانک وہ بجھ کر یوں رہ گئے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر آگ ختم ہو جاتی ہے اور صرف انگارے بچ جاتے ہوتے ہیں۔ سو دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو مومن آل یاسین کے قاتل تھے وہ بجھے ہوئی انگاروں کی طرح ہو گئے، خاموش اور مردہ، مگر سامنے اور باعث سے عبرت بنا دیے گئے۔ سو یہی انجام تباہ ہونے والی سب قوموں کا ہے۔ ان کے ساتھ خمود کا بیہیویئر اور رویہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔ تباہ کرنے کے بعد یوں نہیں کیا کہ ان کی تباہی اور ان کے عذاب اور ان کی نیستی کا کوئی اثر دنیا میں نہ رہا ہو، بلکہ خود چاہا ہے اللہ کی ذات نے کہ دوسروں کو عبرت کے طور پر یہ چیز دکھانے کے لیے دنیا میں موجود رہے۔ بالکل اسی خامدون، چونکہ اب میرے خیال میں انشاءاللہ ہمیں یہ چیز واضح ہو چکی ہوئی ہے کہ آگ ختم ہو جانے کے بعد انگارے آگ کے وجود کی طرف نشاندہی کرتے ہوتے ہیں، تو اللہ کی ذات نے یہ بتایا ہے کہ ان کے وجود میں جو عصیان اور سرکشی کی آگ تھی ہم نے اس کو ختم کر دیا، اور ان کے اس وقت نافرمان جسم جو ہیں وہ انگاروں کی صورت میں اور ان کی نافرمانی کی نشانیاں عبرت کی صورت میں دنیا میں بکھری پڑی ہیں، تاکہ بعد میں آنے والے اس سے نتیجہ پکڑیں، اثر پکڑیں اور عبرت لے سکیں۔ سو اللہ نے خمود کی حالت میں خامدون بنا دیا گزشتہ تمام ان امتوں کو جن کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا ہے، کہ ان میں حرکت نہیں رہی، حرارت نہیں رہی، اور ان کے پیکر راکھ کا ڈھیر ہو گئے اور بجھے ہوئے انگارے ہیں وہ، اور صرف نشانات باقی رہ گئے ہیں ان کے، اور کچھ نہیں بچا ہے۔ اب جب کہ سورہ یاسین کے اس ورڈ کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو یہ لفظ گزشتہ قوموں کی عبرت کے نشانات کو بتانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو اس کے اندر ایک پیغام ہے کہ کچھ لوگ زندہ ہو کر بھی خامدون ہیں، خمود کی زندگی گزار رہے ہیں، منجمد زندگی گزار رہے ہیں، حرکت اللہ سے خالی زندگی ہے ان کی، تقرب اللہ کی منزل کی طرف رواں دواں ہونے کی بجائے وہ راکھ کا ڈھیر ہیں۔ وہ ان کا وجود کسی کے لیے نفع بخش نہیں بن رہا، بلکہ وہ انگاروں کا ڈھیر اور راکھ کا ڈھیر بن رہا ہے۔ سو کچھ لوگ زندہ ہوتے ہوئے بھی خامدون ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی خمود کی زندگی۔ یہ لفظ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے کہ دیکھو عذاب صرف وہی نہیں کہ قومیں مر گئیں اور خامدون ہو گئیں، عذاب یہ بھی ہے کہ انسان زندہ ہو اور خامدون کی لسٹ میں اس کا نام لکھا ہوا اور اس کا عمل خامدون والا، اس کی سوچ اور اس سے جو معاشرے میں اثر ہوتا ہے اور معاشرے کا اندر جو اس کا پارٹیسپیشن ہے وہ خمود کا ہو اور خامدون کا ہو۔ لہٰذا ہمیں اس لفظ سے یہ سیکھنا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے فروٹفل بنانا ہے، دوسروں کے لیے اور اپنے وجود کے لیے اپنی زندگی کو نفع بخش بنانا ہے، حرکت اور حرارت سے پر بنانا ہے، اور ہماری حرکت اور ہماری جو حرارت ہے اس کا مرکزی نقطہ جو ہوگا وہ تقرب اللہ ہوگا اور فنا فی اللہ ہوگا، اور اللہ کی طرف اور اللہ کی ذات میں گم ہو جانے والا وہ جو چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے تو اس میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہم حب لی کمال الانقطاع الیک، پروردگارہ ہر چیز سے کٹ کر ہر وقت تیری طرف حرکت میں رواں دواں رہوں، میرا سفر تیری طرف رہے، میرا رجحان تیری طرف رہے، میرا مرکز تو رہے، میری سوچ کا دھارا تم ہی پہ آ کے ختم ہو اور تجھی سے شروع ہو، میں ہر ایک سے کٹ کے تیرا بن جاؤں اور میں تجھ تک پہنچ جاؤں والی جو ہے وہ زندگی، وہ یقیناً خامدون کی زندگی نہیں اور خمود سے خالی زندگی ہے۔ سو خدا کی ذات سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں خمود کی منزل سے اور اس کی آماجگاہ سے بچائے اور زندہ دل لوگوں میں اور زندہ ضمیر لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور وسیع صدر لوگوں میں اور کھلے دل والے لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ ہماری زندگی دنیا میں جہاں اور جس خطۂ ارضی پہ بھی گزرے لوگوں کے لیے منفعت کا سبب ہو، اپنی ذات کے لیے منفعت کا سبب ہو، دوسروں کے لیے اچھائیوں اور خیر کا سبب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔